نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے غزوہ موتہ پر۔ غزوہ موتہ اسلام کا وہ سنہری باب ہے جب مسلمان عرب پہلی دفعہ ہرقل سے ٹکرائے، کسریٰ سے ٹکرائے، رومیوں سے ٹکرائے۔ یہ پہلا موقع تھا اور 3000 کا لشکر 2 لاکھ کے لشکر سے ٹکرایا۔ یہ واقعہ کا پس منظر کچھ ایسا ہے کہ صلح حدیبیہ جو 6 ہجری میں ہوئی، اس کے بعد امن امان قائم ہوا اور مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع ملا کہ دنیا میں دوسرے علاقوں کی طرف بادشاہوں کو بھی دعوت دی جائے۔ اسی طرح سے آپ کا ایک جو سفیر ہے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ ازدی، وہ بصرہ کے بادشاہ کی طرف پیغام لے کر گیا۔ راستے میں شرجیل غسانی نے ان کو شہید کر دیا۔ غسان کا قبیلہ شام کے کچھ علاقوں پر، جزیرہ کے علاقوں پر قابض تھا، حکمران تھا۔ یہ حقیقت میں عرب ہی تھے، لیکن جو کسریٰ کی سلطنت تھی، رومیوں کی سلطنت ہرقل کی، یہ ان کے ماتحت آتے تھے اور رومیوں کی طرف سے ان کو بادشاہت کا فرمانہ دیا گیا تھا اور ان کی مدد کی جاتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو شہید کر دیا گیا تو یہ مسلمانوں پر لازم تھا کہ ان کا بدلہ لیا جائے۔ یہ ایک گویا ایک کھلی جنگ کی دعوت دی۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 سپاہ کا لشکر تیار کیا اور یہ ارشاد پاک کا مفہوم ہوا کہ اس کا جو سپہ سالار ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ اگر یہ شہید ہو جائیں پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ وہ ہوں گے، اور اس کے بعد اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ وہ سپہ سالار ہوں گے۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو مشورے سے چاہے اپنا سپہ سالار بنا دے۔ تو ایک یہودی جو سن رہا تھا اس نے یہ کہا کہ یہ تینوں تو شہادت کے مرتبہ پر فائز ہوں گے، کیونکہ جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں ان کا اگر بھی یقین نہیں ہوتا ہے۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو سفید علم عطا کیا، جھنڈا عطا کیا اور ان کو چھوڑنے کے لیے باہر مدینہ کے شہر کے باہر تک تشریف لائے اور دعا کی کہ یا اللہ ان کو سلامتی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ واپسی نصیب ہو۔ مسلمانوں کا جو یہ لشکر ہے یہ جب موتہ کے قریب پہنچا، موتہ مقام ہے اردن کے ملک کا اور مدینہ سے یہ 700 کلومیٹر دور ہے اور یہ بحیرہ مردار جسے ڈیڈ سی کہتے ہیں اس کے کنارے پر آباد ہے۔ تو جب یہ ان کے قریب پہنچا تو اطلاع ملی کہ شرجیل غسانی نے 1 لاکھ سپاہ کا لشکر تیار کر کے مقابلے کا انتظار کر رہا ہے، اور اسی طرح سے ہرقل بادشاہ جو ہے وہ بھی قریب ہی 1 لاکھ سپاہ کا لشکر لے کر وہ بھی موجود ہے۔ تو یوں مقابلے میں 2 لاکھ کا لشکر تھا، لیکن مسلمان گھبرائے نہیں اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد پاک کا مفہوم کیا کہ تم گھبراتے کیوں ہو؟ ہم صرف شہادت کے لیے لڑتے ہیں اور ہم کبھی بھی اپنی تعداد پر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنی مدد اپنے دین سے لیا کرتے ہیں۔ یہ جوش جذبہ جب پیدا ہوا تو مسلمان جو لشکر ہے وہ موتہ کے اندر آ پہنچا۔ یہاں پہ گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور شہید ہو گئے، اور اتنی یہ خون ریز لڑائی ہوئی کہ شرجیل غسانی کا جو بھائی ہے وہ بھی مارا گیا اور یہ لشکر بھاگ کر قلعے کے اندر جا کر چھپا اور ہرقل سے مدد چاہی، تو اس کا لشکر بھی آ گیا اور یوں مقابلہ جو ہے نا وہ جاری رہا۔ اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ وہ میدان جنگ میں بڑھے، علم اٹھایا اور یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر جب پہنچی، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کو خبر پہنچائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے اور ان کے جو بچے تھے ان کو پیار کیا، حضرت محمد اور عبداللہ رضی اللہ عنہم کو،
اور ارشاد پاک کا مفہوم کیا کہ میں نے جعفر کو جنت کے اندر دیکھا ہے، اور ان کے جو ہاتھ شہید ہو گئے ہیں، کٹ گئے ہیں ادھر میدان جنگ میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 ہاتھوں کی جگہ 2 پر عطا کیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جنت میں اڑتے ہیں۔ تو یہاں سے اڑنے کی وجہ سے یہاں سے حضرت جعفر بن ابی طالب جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ وہ بھی شہید ہو گئے، اور ان کے سامنے کے جسم پر 90 کے قریب زخم تھے، اور ان کی عمر اس وقت 33 سال تھی۔ اس وقت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ لشکر کے کسی کونے میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ جب ان کو یہ اطلاع ملی تو وہ فوراً اس کھانے کو چھوڑ کر اٹھے اور شعر پڑھے بہادری کے، اور کچھ تردد ہوا تو کہنے لگے کہ اے دل، تم خوشی سے میدان جنگ میں شریک ہو یا نا خوشی سے، تمہیں شریک تو ہونا ہی پڑے گا۔ اگر تمہیں خوف ہے، تمہیں اگر لالچ ہے، تمہیں خیال ہے بیوی کا، تو اسے طلاق، اگر تمہیں غلاموں کا ہے تو وہ آزاد۔ اور اسی طرح سے ارشاد پاک کا غالباً مفہوم ہے کہ فرمایا اگر باغ کا خیال ہے تو وہ اللہ کے راستے میں صدقہ دیا۔ تو یوں یہ کر کے وہ دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ جب وہ بھی شہید ہو گئے تو اس کے بعد مسلمانوں نے مشورے سے طے کیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بنایا جائے، سپہ سالار بنایا جائے۔ تو اس میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں، وہ اس طرح سے جنگ میں شریک ہوئے، اور بہت تدبیر سے، حکمت عملی سے وہ جنگ کی، اور یہ جنگ کئی روز تک جاری رہی۔ اور پھر ایسا مشورے سے یہ طے ہوا کہ جب رات کو دونوں لشکر اپنے اپنے پڑاؤ میں واپس چلے جاتے، تو مشورے سے یہ طے ہوا اور کہ رات کو اسلامی لشکر نے مدینہ کی طرف روانگی اختیار کی۔ تو واپس آ گیا، اور دوسرے دن جب یہ شراجیل غسانی میدان جنگ پہنچا تو مسلمانوں کا لشکر نہ پایا، تو اس نے مسلمانوں کا پیچھا کرنے کی اس کو بے ہمت نہ ہوئی۔ اس نے یہ سمجھا کہ یہ بھی کوئی جنگی چال ہے، اور اس جنگی چال کے اندر آ کر مجھے نقصان اور زیادہ پہنچے گا۔ تو اس نے پیچھا نہ کیا، اور مسلمانوں کا جو لشکر ہے وہ بخیر عافیت حفاظت سے وہ مدینہ پہنچوا گیا واپس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایسے ہی برتاؤ کیا جیسے فتح نصیب ہوئی، کیونکہ وہ ان حالات کے اندر، اتنے سخت اور مشکل میں حالات میں، وہ مسلمانوں کو بحفاظت بچا کر واپس لائے تھے۔ تو یہ پہلا موقع تھا جب عرب لوگ بدو بکھرے ہوئے، وہ ایک عظیم سلطنت، سپر پاور جو وقت کی تھی، کیسر کی، کسریٰ کی، اس سے ٹکرائے تھے۔ اور اس وقت لشکر اور جو سلطنتیں تھیں وہ تو 2 ہی تھیں متمدن دنیا کی، کیسر کی، کسریٰ، اور کیسر کی جو تھی روم کی وہ تھی، اور عربوں کی تھی، اور دوسری ایرانیوں کی تھی جو کسریٰ کہلاتا تھا۔ تو کیسر اور کسریٰ کی 2 ہی تھیں، ایک روم کی سلطنت اور ایک ایران کی سلطنت۔ لیکن ان 2 ریاستوں میں، ان 2 سلطنتوں میں بھی ابھی جو کیسر ہے وہ خسرو پرویز کو شکست دے چکا تھا، ایرانیوں کو شکست دے چکا تھا، ہزیمت اختیار کی تھی، بہت زیادہ اسے ہزیمت ہوئی تھی ایرانیوں کو۔ تو یوں یہ فیصلہ کن طاقت اب کسریٰ کی بچی تھی، کیسر کی بچی تھی، رومیوں کی۔ تو مسلمان جو ہیں ان رومیوں سے ٹکرائے اور بحفاظت واپس آئے، تو ان کا رعب جو ہے وہ طاری ہو گیا رومیوں پر بھی، جو بعد میں کام آیا، اور یرموک کی جنگ میں پھر فتح ہوئی، فیصلہ کن فتح ہوئی، اور ارد گرد کے جو عرب بدو قبائل تھے ان پر رعب طاری ہوا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کے مطیع ہو گئے۔ تو یہ اس طرح سے مسلمانوں کو ایک اعتماد نصیب ہوا، جو آئندہ جنگوں میں آگے چل کر آخر کار کسریٰ اور کیسر کی جو فتوحات ان پر مندرج ہوا اور ان پر اختتام ہوا۔ تو یہ سارا جو ان کے تھا وہ سارا جذبے کی وجہ سے تھا، اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے، اللہ کے احکام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اور اگر ہم بھی اسی طرح سے اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح سے شان و شوکت عطا کرے گا۔ اللہ نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔